عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت میں، گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں، چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھریلو مسجد ہے، گھر کی مسجد، یا پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ چند اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہے۔ یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے، یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں؟ اجتماعی اعتکاف صاحب نے کسی اور کے گھر پہ نہ کرے، اپنے اپنے گھر پہ کرے، کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے۔ سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں۔ اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے گا یہ ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا عورت مسجد بیت میں سنت اعتکاف کے دوران گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، غسل کے لیے جا سکتی ہے؟ تو گھر کا جو غسل خانہ یا واش روم جو ہے نا، یہ ان کی مسجد بیت سے خارج ہوتا ہے۔ پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیت کے لیے، تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ یہ غسل خانہ اور یہ خارج ہے مسجد بیت ہے، اس میں بھی فرض غسل کے لیے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتے، ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ یہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہیں۔ اگر مسجد بیت میں ہی انتظام کر لے، کوئی ایسا کچھ بچھو کر ٹب یا جو بھی ہے اس میں اگر غسل کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا حکم؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ نے آخری 10 دن 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے، تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے، آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی، ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں حاضری ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرے گا، ثواب تو ملے گا جتنا مسجد میں رہے گا۔ کیا معتکف مسجد میں سر پہ تیل، بالوں میں کنگھی اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وضو خانہ مسجد کے یعنی فنائے مسجد میں اندر میں تو وہاں کرے، مسجد عین مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہم، تو وہاں نہ کرے کہ وہاں پھر بال اڑیں گے، تیل گرے گا، دھبے ہوں گے، یہاں بچنا چاہیے۔ یہ کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے نا۔ سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی کیا قضا کرنی ہوگی؟ جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضا واجب ہے۔ کیا آخری 3 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، تو 3 دن تو بہت زیادہ ہے ان مانوں کر، ہو سکتا ہے وہ نفل اعتکاف کہلائے گا۔ اعتکاف کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی یعنی 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، ہر خندق کی مسافت یعنی پوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی۔ لڑکیاں اعتکاف کیسے کر سکتی ہیں، کن کن چیزوں کا ان کو دھیان رکھنا ہوگا وغیرہ وغیرہ سب میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اینڈ تک رہنا ویڈیو میں۔ آپ پہلے یہ جان لو کہ اعتکاف پورے 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن کا بھی ہوتا ہے اور 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ لڑکیاں پورے 30 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی تو وہ رمضان کے آخری کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتی ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اگر آپ 10 دن کا بھی اعتکاف نہیں کر سکتی تو آپ 3 دن کا نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی کچھ شرطیں ہیں جن کے بنا اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو وہ میں شرطیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، روزے کے بغیر آپ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ کی پیریڈز کی ڈیٹ ہے تو پھر آپ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کے لیے ایک پرسنل روم ہو، اور اگر روم نہیں ہے تو پھر آپ ایک
گھر کے کونے میں پردہ کر کے بیٹھ سکتی ہیں. لیڈیز کو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے, چاہے کتنے اچھے ریلیشنز کیوں نہ ہو آپ کے, پر شریعت اجازت نہیں دیتی اس چیز کی. جس جگہ آپ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں. پورے 10 دنوں میں آپ جو عبادات کرنے والی ہو وہ سب رکھ لو. چھوٹا سا ٹیبل بنا لو جس پر قرآن مجید, تسبیحات, بیج, نوٹ بک, پین, ایک پاک صاف پانی کی بوتل, عطر, کنگا کنگھی, تیل وغیرہ ضرورت کی چیزیں رکھ لیں. نوٹ بک اور پین اس لیے کہ اگر آپ کو کسی سے کچھ بھی بات کرنی ہو تو آپ اس پر لکھ کر اپنا میسج دے سکتے ہیں اسے. اگر منہ سے بولیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ زبان سے صرف خیر والے الفاظ نکالیں. گھر میں بار بار اپنے جینٹس کا سامنا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اتنے جگہ پر پردہ کر لیں. اعتکاف سنت یعنی کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے والے ہو تو آپ کو 20ویں روزے کی عصر کے بعد اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا. یہ جو آپ نے اعتکاف کے لیے جگہ بنائی ہے اسے مسجد البیت کہتے ہیں. 20ویں روزے کی عصر کے بعد آپ کو بیٹھنا ہوگا, تو بیٹھنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہیں, ہاتھ وغیرہ چوم سکتی ہیں اور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر سکتی ہیں. آخری 10 دن کا اعتکاف اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں تاکراتیں آتی ہیں 21, 23, 25, 27, 29ویں روزے کی. انہی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا کہا گیا ہے. اور اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ شب قدر کیا ہے, اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جتنا ہو سکے کم سوئیں اور رات کو پوری رات قیام کریں. پورے 10 دنوں میں اگر ہو سکے تو 2 سے 3 بار سر سے نہائیں, نئے کپڑے پہنے, اچھے سے صفائی ستھرائی کریں اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسے پاک و صاف رکھیں. گھر والوں سے زیادہ باتیں نہ کریں, صرف کام کی بات کریں اور وہ بھی ہو سکے تو لکھ کر. اگر واش روم یا باتھ روم باہر ہے تو سیدھا ادھر جائیں, بیچ میں رکے نہیں اور آگے پیچھے مت دیکھیں, کسی سے بات نہیں کریں, سیدھا جائیں اور کام کر کے واپس آ جائیں. یاد رہے اگر آپ بیچ میں رکیں گے تو اعتکاف کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اگر آپ چاہو تو آپ دن میں سو سکتے ہو 2 سے 3 گھنٹے, پر پھر جاگ جائیں اور تلاوت شروع کر دیں, ذکر شروع کر دیں. افطاری اور سحری بھی آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کرو گے اپنی مسجد البیت میں. ہو سکے تو تھوڑی بڑی جگہ پر اعتکاف بیٹھنا, لیکن اگر بڑی جگہ کا انتظام نہ ہو سکے تو آپ گھر میں بھی چل سکتے ہو, لیکن چلنا ہے, رکنا نہیں ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی. اور یہی سب چیزیں آپ نفلی اعتکاف میں بھی کریں گی. سنت اعتکاف آپ 20ویں روزے میں بیٹھتے ہو اور نفلی اعتکاف آپ 26ویں روزے میں بیٹھتے ہو. عید کی چاند رات پر آپ کو اٹھنا ہوگا اعتکاف سے. اگر اعتکاف کی حالت میں آپ کو پیریڈز آ گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی. اعتکاف کی حالت میں بھی آپ فون پر بھی کسی سے بات نہیں کر سکتے. اگر ہو سکے تو ان 10 دن آپ دنیا داری سے بالکل دور ہو جائیں. سوشل میڈیا بھی صرف اپنے کام سے ہی یوز کر سکتی ہیں, بیان سننا, نعتیں سننا وغیرہ وغیرہ, دنیاوی کام نہیں. یاد رہے میوزک والے کوئی بھی کلام نہیں سننے. اعتکاف کے آخری دنوں کو بالکل لائٹلی مت لینا. ان دنوں آپ جتنا گڑگڑائیں اتنا ثواب ملنے والا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں عبادت گار بنا دے. تو یہ تھا مکمل اعتکاف کا طریقہ.